آج کے اس ماڈرن دور میں دشمن بارود، ٹینک اور میزائلوں سے نہیں لڑتا، بلکہ ایک انویزیبل کلر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ کلر دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک پوری قوم کو مفلوج کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک انویزیبل وار کی بات ہو رہی ہے، جس میں دشمن دکھائی کیا یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کون سا دشمن حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس میں انویزیبل کلر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کلرز دراصل بایو ویپنز ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بایو ویپنز یہ وہ خطرناک سبسٹانسز ہیں جو وائرس، بیکٹیریا اور فنگس پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لائف بیس ویپنز ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے ختم کرتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا استعمال کیا گیا ہے تو تب تک یہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں گولیاں نہیں چلتی، مگر انسان ایک ایک کر کے گرنے لگتا ہے۔ کیونکہ یہ بایو ویپنز دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسٹاپیبل بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ماضی میں ان کا استعمال کیا گیا اور مستقبل میں کس طرح سے ان کا استعمال کیا جائے گا، اور مزید یہ کہ کس طرح سے کسی ملک پر خفیہ طور پر جنگ مسلط کی جائے گی، اور اگر مستقبل میں ان بایو ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان بایو ویپنز کی جو ماضی میں استعمال کیے جا چکے ہیں۔ 1347 میں منگول فوج میں بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا پھوٹ چکی تھی، جس سے منگول فوج کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ تو منگول کمانڈر نے اس تباہ کن بیماری کو ایک موقع سمجھا، اور کافا کے محاصرے کے دوران منگولوں نے پلیگ سے مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں منجنیق کے ذریعے شہر کے اندر پھینکنا شروع کر دی، جس سے جلدی شہر میں طاعون پھیل گیا، اور اس سے پورے شہر کی آبادی کو نقصان پہنچا، اور یوں منگول فوج نے کافا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اطالوی تاجر جو وہاں سے بچ نکلے تھے وہ کافا سے جہازوں کے ذریعے یورپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں 1347 میں یہ پلیگ یورپ پہنچا، اور چند ہی سالوں بعد اس نے یورپ کی 1/3 پاپولیشن کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان نے ان بایو ویپنز کا استعمال کیا۔ جاپان نے چائنا میں موجود اپنی یونٹ نمبر 731 کے ذریعے چین میں ان بایو ویپنز کو پھینکا، جس سے چین کا کافی زیادہ نقصان ہوا اور ان کی اکانومی اور نیچے آ گئی۔ اس کے بعد کولڈ وار کے دوران امریکہ اور سوویت یونین نے ان بایو ویپنز کا سیکریٹلی استعمال کیا۔ ناظرین، اس طرح ان بایو ویپنز کا استعمال ہوتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر اور کام کیا گیا اور ان کو اور موڈیفائی کیا گیا، اور آج کے اس دور میں بھی ان بایو ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر بوٹالینم ٹاکسن ایک ایسا زہر ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک نیورو ٹاکسن سمجھا جاتا ہے۔ یہ کاسمیٹک انڈسٹری یعنی خوبصورتی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جائے تو صرف اس کے 1 گرام استعمال کرنے سے تقریباً 10 لاکھ انسانوں کو مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ لنگز پر ٹارگٹ کرتا ہے، جس سے ریسپریشن رک جاتی ہے اور موت انتہائی دردناک اور پینفلی ہوتی ہے۔ برطانیہ کی جب جرمنی کے ساتھ جنگ ہوئی تو برطانیہ نے بوٹالینم ٹاکسن سے بھرے گولے تیار کیے تاکہ برطانیہ ان گولوں کو جنگ کے دوران استعمال کر سکے۔ برطانیہ نے ان گولوں کو جرمن کھیتوں میں گرانا تھا تاکہ مویشیوں کے ذریعے انسانوں تک یہ زہر پھیل سکے، لیکن جنگ کے خاتمے کی وجہ سے ان کا استعمال نہ کیا گیا، اور برطانیہ نے اس منصوبے کا نام ویجیٹیرین آپریشن رکھا۔ اسی طرح اینتھریکس کو بھی بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار اور کولڈ وار میں ان کا استعمال کیا گیا اور ان پر مزید کام کیا گیا ہے۔ اینتھریکس سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور شروع میں فلو جیسی سمپٹمز ہوتی ہیں، مگر چند دنوں میں یقینی موت ہو سکتی ہے۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ میں خطوط کے ذریعے اینتھریکس بھیجا گیا۔ صحافیوں اور سینیٹیرینز کو بھیجے گئے خطوط سے 5 افراد کی موت ہوئی، جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے، اور پورے ملک میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تو ناظرین، افلاٹوکسن بھی ایک زہریلا مادہ ہے جس کو بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈ ہے جو ایسپرجیلس فلیوس فنجائی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ فنگس گرمی اور نمی والی جگہوں پر اناج، خشک میووں، مکئی، چاول اور دیگر زرعی اجناس پر اگتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ زہریلا جز افلاٹوکسن B1 ہے جو کینسر پیدا کرتا ہے، جس سے جگر کا کینسر ہوتا ہے اور لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ 1980s میں امریکہ نے سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے جنوبی ایشیا اور افغانستان پہ افلاٹوکسن کا استعمال کیا ہے، جس سے متاثرہ علاقوں میں یلو رین جیسا مٹیریل گرا، جس سے مقامی افراد میں بیماریاں، جلد پر زخم اور سانس کی مشکلات پیدا ہوئیں۔
اس طرح 1974 میں انڈیا میں افلاٹوکسن سے 106 اموات ہوئیں اور 2004 میں کینیا میں افلاٹوکسن سے آلودہ مکئی کھانے سے 125 اموات ہوئیں۔ تو ناظرین، اسی طرح ماربرگ اور ایبولا وائرسز ہیں جن کو بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، اور ان کی تباہ کاری اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اس جدید دور کا بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے متاثرہ افراد میں شرح اموات تقریباً 90% تک ہے۔ امریکن فوج نے ان وائرسز کو بایو ٹیرر ایجنٹ کی ایک کیٹیگری میں شامل کیا ہے، کیونکہ شرح اموات بہت زیادہ ہے اور ان کا علاج بھی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی آبادی کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، امیجن کریں کہ ایک فیوچر وار لگتی ہے جس میں ایئر بورن وائرسز ڈرونز کے ذریعے دشمن کے شہر پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس شہر میں وبا تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ ہر طرف مریض ہی مریض نظر آتے ہیں، اسکول، ہاسپٹل، مساجد اور یونیورسٹیز سب ایمرجنسی سینٹر بن جاتے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ اس شہر کا اور اس کنٹری کا کیا حال ہوگا۔ تو ناظرین، فیوچر میں کوئی بھی کنٹری فزیکل وار کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ فزیکل وار میں دونوں کنٹریز کا نقصانات ہوتے ہیں، اور فیوچر میں اگر ایک نیشن یا کنٹری کو کسی دوسری نیشن یا کنٹری سے کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کے پاس سب سے بیسٹ آپشن ان بایو ویپنز کا استعمال ہوگا، کیونکہ ان کا استعمال سے دشمن کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر رشیا یا چائنا فیوچر میں اتنی زیادہ ترقی کر لیتے ہیں اور اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتے ہیں، اور اب وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھتے ہیں، تو ان کی اکانومی کو گرانے کے لیے امریکہ کے پاس جو بیسٹ آپشن ہوگا وہ بایو ویپنز کا استعمال ہوگا۔ بایو ویپنز کا استعمال کرنے سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے، آیا کہ یہ قدرتی ہے یا پھر ٹارگٹ بایو ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تو بس وہ بایو ویپنز تھے جو پریزنٹ یا پاسٹ میں بنائے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کا علاج اور ان سے نجات ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی 90% پاپولیشن اسمال پوکس سے ویکسینیٹڈ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر میں اسمال پوکس کو بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ڈیفینیٹ ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ اس طرح ایبولا اور ماربرگ جیسے وائرسز کا ابھی تک کوئی ڈیفینیٹ علاج ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ویکسینیشن بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اینتھریکس کے سپورز زمین میں تقریباً 40 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال ہی کر لیا گیا تو فیوچر میں کتنی تباہی آئے گی۔ تو ناظرین سوچیں، اگر ان بایو ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں، اور ڈیولپ کنٹری ان کو لیبز میں تیار کر رہی ہیں، تو ان سے کتنی تباہی آئے گی۔ مثال کے طور پر کرونا کی وبا نے پورے ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس سے جو نقصان ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کو بھی ایک بایو ویپنز کے طور پر استعمال کیا گیا تھا؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ تو آپ کے سامنے بایو ویپنز کا استعمال نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ فطرت کے بھی خلاف ہے، جس میں بوڑھے، بچے، جوان، عورت، مرد سب مارے جاتے ہیں، اور اس سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اب جنگ کا میدان بدل چکا ہے، دشمن صرف بندوق سے ہی نہیں لڑتا بلکہ وہ ان مائکروبز کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں، اور ہر ممکنہ طریقے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔